ہو، کسی عالم نے کہا ہو، اسی دور میں حضرت امام بخاری آئے، اسی دور میں امام مسلم آئے، اسی دور میں امام ترمذی آئے، اسی دور میں امام ابو حنیفہ آئے، اسی دور میں امام شافعی آئے، اسی دور میں امام مالک آئے، اسی دور میں امام احمد بن حنبل آئے۔ اللہ کی قسم ہے، ان علماء نے، ان اولیاء نے، ان مجتہدین نے کسی دن بھی مسلمانوں کو جمع کر کے اشتہار نہیں چھپائے، اعلان نہیں کیے، یارو آؤ آج دل کرتا ہے مصطفیٰ کا میلاد منائیں۔ میرے پاک نبی کی 4 بیٹیاں ہوئیں، کتنی؟ یہ بھی قرآن میں، یہ بھی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرا نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے۔ ایک بیٹی ہوتی تو اللہ قرآن میں کہتا میرا نبی اپنی بیٹی سے کہہ دے، جمع کا صیغہ استعمال کر کے اللہ کہتے ہیں اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، مسلمان عورتوں سے کہہ دے جب گھر سے نکلیں تو اپنے آپ کو چادروں میں چھپا کے نکلیں۔ بیٹیاں کہا، 4 بیٹیاں ہوئیں، بڑی بیٹی کا نام زینب۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت ابھی شروع نہیں ہوا، میرے پاک نبی کی عمر 30 سال ہے، پہلی اولاد میرے نبی کے گھر میں حضرت زینب پیدا ہوئی، عمر 30 سال تھی۔ میرے پاک نبی کی یہ بیٹی اپنی عمر میں زندہ رہی، حضور کے ہوتے ہوئے قبر میں چلی گئی۔ اللہ کی قسم ہے کسی دن اس نے اپنی سہیلیوں کو گھر میں جمع کر کے یوں نہیں کہا میری سہیلیوں آؤ، جس طرح آج مسلمان عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، گھر گھر میلاد پڑھو، محلے محلے میں میلاد پڑھو، آج اس کے گھر میں، کل اس کے گھر میں، پرسوں اس کے گھر میں۔ یہ میرے پاک نبی کی بڑی بیٹی، میرے پاک نبی کی نور نظر، لخت جگر جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہانگ کانگ والوں ایک بات تمہیں اور بتاتا چلوں، ان کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی ہے، نام آتا ہے کسی کو؟ نام آتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا تو انہوں لوگاں صرف یہی دسیا حضرت فاطمہ، اور کوئی دسیا ہی نہیں کسی۔ حضرت امامہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پاک نبی کی خدمت میں سونے کا ایک بار ہار آیا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہوگی۔ لوگ انتظار میں ہیں، حضرت فاطمہ آئے گی، نبی فاطمہ کے گلے میں ڈالیں گے۔ حضرت امامہ نماز کی حالت میں دوڑتی آئی، میرے پاک نبی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، کندھے پہ بیٹھ گئی۔ میرے پاک نبی نے سجدے صرف حضرت حسن حسین کے لیے لمبے نہیں کیے، حضرت امامہ کے لیے بھی سجدہ لمبا ہو گیا۔ جب تک یہ کندھے سے نہیں اترے گی نبی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ میرے پاک نبی سلام پھیرتے ہیں، کہا بلال وہ کل جو ہار تھا لے آؤ، اللہ کی قسم امامہ سے زیادہ اس زمین پر مجھے پیاری کوئی نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے میں ڈالتا ہوں۔ حضرت امامہ کے گلے میں ڈالا گیا۔ ان کا بیٹا ہے حضرت علی، اس کا بھی نام ہے، کیا ہے؟ مولوی نہیں بتاتے، علماء نہیں بتاتے، تم سے ڈرتے ہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں تے پتہ ہے ڈرسن تے ٹرسٹی والے ناراض، دسن تو انہوں تے ٹرسٹی ناراض ہو جاسی، میرے تے کس ناراض ہو رہا ہے؟ میں تے دس دے ماں دساں، ایمان تے پکے رہ سو، پلے بننی ہے میری گال۔ یہ بچہ تھا 9 سال کا جب مکہ فتح ہوتا، مکہ، زور سے بولو، میرے پاک نبی سائیں اپنی اونٹی پر اس کو ساتھ بٹھاتے، اونٹنی پر، زور سے بولو، ساتھ بٹھاتے۔ جب مکہ فتح ہوا، کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، توڑنے کا ٹائم آیا تو اس علی کو حضور نے اپنے کندھے پہ اٹھایا، تو چھوٹا ہے، میرے کندھوں پہ چڑھ، انہیں توڑ۔
تمہیں ملا کہتے ہیں، وہ حضرت علی دوسرے تھے جو میرے اور آپ کے امام ہیں، لیکن یہ بچہ تھا جو 9 سال کا تھا، یہ حضرت زینب کا بیٹا تھا۔ یہ ملا تمہیں نہیں بتاتے، تمہیں غلط راہوں پہ لگایا بھائی، جرت نہیں، بتائیں تو روٹی بند ہوتی۔ یہ علی زینبی تھے جو حضرت زینب کے بیٹے تھے، آپ نے ان کو کندھوں پہ اٹھایا۔ اگر اجازت دو تو میں اگلی بات بھی کہہ دیتا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھاؤں؟ وڈے حضرت علی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اٹھاؤں؟ تو حضور نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق تھا جو نبی کا بھار اٹھا گیا، تو نبی کا بھار نہیں اٹھا سکتا۔ کو پلے پئی ہے میری گال؟ اب آپ سائیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 سال کے بچے کو کندھے پہ تو اترو، جہاں ہاتھ جاتا تھا خود توڑے، جہاں ہاتھ نہیں گیا کندھے پہ اٹھا کر اس بچے سے کہا تو یہ بی بی زینب ہے۔ راہ خدا میں ماریں کھائیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ ایک بار بھی کسی دن گھر میں بیٹھ کر مدینے کی عورتوں سے نہیں کہا، مکے کی عورتوں سے نہیں کہا کہ آؤ آج سارے مل کر میرے ابا کا میلاد مناؤ۔ حضرت رقیہ یہ میرے سائیں کی دوسری بیٹی ہے جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آتی۔ این جنگ بدر والے دن میرے پاک نبی جیت کا جھنڈا لہراتا ہوئے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، ادھر ان کو مدینے میں دفن کیا جا رہا تھا۔ حضرت اسامہ زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، 6 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، جو کہ حضور کے گھر رہتے تھے، حضور پالتے تھے، کہاوت ہے یہ میرا بیٹا ہے، حضرت زید کا بیٹا ہے۔ انہوں نے دور سے دیکھا، قبر پہ کھڑے ہیں، ابھی دفن کر رہے تھے، وہ دور سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی، دوڑتے ہوئے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، لپٹا کے اپنی اونٹنی پہ بٹھایا اور پوچھا میری بیٹی تیری بہن رقیہ کا کیا حال ہے؟ میں بیمار چھوڑ کے بدر کی طرف گیا تھا۔ تو حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو تو قبر میں دفن کر دیا ہے، اس باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ میرے پاک نبی گھر نہیں گئے، سیدھا حضرت رقیہ کی قبر پہ آ کر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہ اس میری بیٹی کو جنت میں داخل کر دے۔ وہ جنتی جس کے لیے اللہ کا نبی دعا کرے۔ انہوں نے بھی کبھی زندگی میں عورتوں کو گھر کٹھا کر کے یوں نہیں کہا کہ آؤ آج میرے گھر میں میلاد پڑھو۔ یہ فوت ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم نکاح میں دیتے ہیں، حضرت ام کلثوم رہتی، ام کلثوم سے بھی حضرت عثمان کی اولاد ہوتی ہے۔ میں اگر اس تفصیل میں چلا جاؤں تو کتنے وقت گزرے گا کہ حضرت عثمان کے بیٹوں کی شادیاں حضرت علی کے گھر میں ہوئی ہیں۔ میدان کربلا کا قصہ جب سنتے ہو نا تو عام طور پر ہوتا ہے حضرت صغرا، حضرت زینب، فاطمہ صغرا، یہ میدان کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ تھی، دربار یزید میں بھی ان کو پیش کیا گیا۔ یہ حضرت زینب جو حضرت حسین کی بیٹی ہے کربلا میں تھی، یہ حضرت عثمان کے بیٹے کے گھر میں تھی۔ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے حضرت جعفر طیار۔ ہائے میں کیا آپ حضرات کو سناؤں، حضرت جعفر طیار کے بیٹے کے گھر کے اندر حضرت عثمان کی بیٹی تھی۔ یہ رشتہ داریاں تھیں۔ حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے گھر میں رہیں، اولاد ہوئی۔ حضرت ام کلثوم نے کسی دن نکاح، حضرت فاطمہ آئیں، یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 6 مہینے تک زندہ رہی ہیں، اولاد ہوئی ہے، حضرت علی کے گھر گئی ہیں۔ کبھی حضرت فاطمہ کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ عورتوں کو گھر بلایا ہو، باقی تو سارے واقعات ان کے ملتے ہیں، روزے کیسے رکھتی تھیں، نماز کیسے پڑھتی تھیں، قرآن کیسے پڑھتی تھیں، لیکن یہ نہیں مجھے ملا کہ کسی دن حضرت فاطمہ نے عورتوں کو جمع کر کے، حضور کی بیویاں کتنی تھیں؟
ہیں؟ زور سے بولو، کتنی؟ بے مثل و بے مثال، جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من، اے میرے نبی کی بیویو تمہارے جیسی عورتیں میں نے پیدا ہی نہیں کی۔ یہ قرآن میں حضرت ہے سورہ احزاب میں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی تو عورتیں ہی کوئی نہیں۔ اور حضور سائیں سے کہا جا رہا ہے یہ تیرے گھر میں نے بھیجی ہیں، نہ تجھے طلاق دینے کی اجازت ہے نہ ان کو چھوڑنے کی اجازت ہے، یہی رہیں گی تیرے گھر میں۔ یہ بھی سورہ احزاب میں ہے۔ ان میں ایک تو ایسی قسمت والی ہے کہ جن کا نکاح قرآن کہتا آسمان پر اللہ نے خطبہ پڑھا، اللہ نے خود پڑھ دیا، قبول ہے قبول ہے، اللہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، عجیب آیت ملتی ہے، چپ کر کے حضرت زینب کے گھر چلے گئے۔ اب حضرت زینب کنگھی کر رہی تھی اس وقت، شرم کے مارے اندر بھاگی، یا رسول اللہ پردہ ہے، آپ میرے گھر ایسے ہی بغیر کنڈی کھٹکھٹائے بغیر اجازت مانگے آ گئے۔ حضور نے فرمایا میں تیرا گھر والا ہوں، تو میری گھر والی ہے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگی کیسی گھر والی، کیسا گھر والا؟ حضور نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، نکاح آسمانوں پہ رب نے کر دیا اور مجھے بھیجا جا، یہ تیری بیوی ہے۔ ایمان سے تھوڑا سوچو، ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہوگا؟ ایسا بھی ہوتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف لے گئے، دو بیویاں حضور، تھک گئے ہو؟ بس کر دیتا ہوں، اور سبحان اللہ، چلو میں اسی بات کو ختم کر کے دعا کرتا ہوں۔ حضور سائیں کی 11 بیویاں تھیں، کتنی؟ 2 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، آپ نے خود ان کو قبروں میں اتارا۔ 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہی ہیں۔ بیویوں سے بڑا وفادار خاوند کا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم ہے مجھے نہیں ملا کسی کتاب میں، کسی بھی کتاب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دن کسی ایک بیوی نے مدینے کی عورتوں سے کہا آؤ آج میرے گھر میں میلاد پڑھو، آؤ جھنڈیاں لگاتے ہیں، حلوے پکاؤ، 12 ربیع الاول آ گئی۔ صحابہ کرام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن کون سا ہے۔ آج بھی امت اختلاف میں، 12 ربیع الاول کہہ دیا گیا، لیکن آج بھی اگر صحیح معنوں میں تاریخی طور پر چلا جائے تو حضور کی ولادت 9 ربیع الاول کی بنتی، 12 کی نہیں بنتی، 12 آپ کی وفات کا دن۔ اب میں یوں تو نہیں کہتا، میں تو آپ کی مرضی پہ چھوڑتا ہوں، اب آپ کا دل کرتا ہے تو 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگائے کرو، آپ کا دل کرتا ہے تو حلوے پکائے کرو، آپ کا دل کرتا ہے تو جلوس نکالے کرو، آپ کا دل کرتا ہے تو کھوتے گھوڑے پہ بیٹھا کرو، پھولوں کے ہار ڈالا کرو، آپ کا دل کرتا ہے تو لوگوں کی دعوتیں کیا کرو۔ میں فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، یہ آپ کے دماغ میں ایک چیز ڈالنی تھی میں نے، اور اب وہ 12 وفات بنتی بنتی میلاد النبی بنا، پھر عید میلاد النبی بنا، اب جشن عید میلاد النبی بنا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اگر میں زندہ رہا، نہ بھی رہا، تو آپ میری قبر پہ آ کر مجھے بتانا کہ میلاد النبی والے دن لوگوں نے کنجریاں نہ نچوائیں تو مجھے کہنا۔ جس طرح لوگ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس بدعت کو، یار یہ کیک کاٹنا یہ کیا ہے؟ بینڈ باجے یہ کیا ہے؟ اسی کو آپ دین سمجھتے ہو؟ اور جو جائے تو وہ سنی مسلمان، جو نہ جائے تو وہ گستاخ رسول۔ یہ وہابی ہے، گستاخ رسول ہے، نہیں مانتا۔ ہم میلاد کو مانتے ہیں، مناتے نہیں، لیکن مانتے بھی اس طرح نہیں جس طرح دنیا مانتی ہے، ہم مانتے دوسرے طریقے سے ہیں۔ یہ طریقہ ہے جو قرآن پڑھا ہے، ختم کیا ہے، یہ میرا میلاد النبی ہے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر میلاد مصطفیٰ کوئی نہیں ہو سکتی کہ قرآن کا ایک ایک لفظ میرے نبی کی نعت ہے۔
زندگی رہی تو باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ یا اللہ یہ سارے ساتھی دعا کے لیے آئے ہیں، تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ختم قرآن کے موقع پر جو دعا مانگی جائے تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے آنے کو، مل بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو منظور و مقبول فرما، ہماری نیک حاجات، ہماری نیک ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں کی، ہماری اولادوں کی، ہماری عزتوں کی، صحت و تندرستی کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جتنے مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے مال جان کی، کاروبار کی، ملازمتوں کی حفاظت فرما۔ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ جن بچوں اور بچیوں نے قرآن پاک آج ختم کیا یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ ماں باپ کے لیے خوشیوں اور راحتوں کا سامان بنا، قیامت والے دن بخشش کا سامان بنا، اور قبروں میں یا اللہ ہم جب جائیں تو اس قرآن کو عذاب قبر کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو ساتھی اس مدرسے کو چلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا اللہ سب کے مال جان ایمان میں عزتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے، قرض داروں کو قرض سے خلاصی نصیب فرما۔ جو ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے۔ حدیث میں کہا جاتا ہے آنے والا اگر جمعے والے دن آتا ہے تو اپنا مقدر ساتھ لے کے آتا ہے۔ یہ 2016 جمعے والے دن آیا۔ یا اللہ یہ آنے والا سال مسلمانوں کے لیے اچھا کر دے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اچھا کر دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و سکون کو پیدا فرما، مسلمانوں کو آپس میں پیار اور محبت کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان ملک ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جتنے علماء کرام آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی برکتوں سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے قاری محمد علی صاحب کی خدمات کو قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔